شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستارہ چمکا۔ ملک شام کا ایک یہودی عسیس مکہ کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا وہاں کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا، بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا، اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جائے گا، وہ عجم اور اس کے شہروں کا بھی مالک ہو جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے۔ جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہوگی، اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے گا وہ اپنے مقصد اور آرزوؤں میں ناکام ہو جائے گا۔ مکہ معظمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا، ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے آواز دی۔ عسیس نے پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا۔ پھر اس نے پوچھا، تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہیں دیکھا، پھر بولا، ہاں تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو۔ بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں تم لوگوں سے کہا کرتا تھا۔ وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ بھی ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے۔ یہ تکلیف اسے 3 دن رہے گی اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے جو یہ کہا تھا بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا، اور یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں، اس سے مراد یہ تھا کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار خود ہی فرمایا تھا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہودی نے عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا کہ اس بارے میں اپنی زبان بند رکھیں، یعنی کہ کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اور اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی سے نہیں کیا، اور اس کی اس قدر مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی۔ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر عبد المطلب نے عسیس سے پوچھا، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا، اگر اس بچے کی عمر طبیعی ہوئی تو بھی 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی، اور اس کی امت کی اوسطاً عمر بھی اتنی ہی ہوگی، اور اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے بت ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ یہ ساری علامتیں اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کی پیش گوئی سے معلوم کی تھیں، اور یہ سب باتیں بالکل سچ ثابت ہوئیں۔ قریش کے کچھ لوگ عمر بن نفیل، عبداللہ بن حجش وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ اس رات بھی ان کے پاس تھے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بت اوندے منہ گر پڑے ہیں۔ ان لوگوں کی یہ بات بہت بری لگی۔ انہوں نے اس کو اٹھایا اور سیدھا کر دیا، مگر وہ پھر گر جاتے۔ انہوں نے پھر ان کو سیدھا کیا، وہ پھر الٹے ہو جاتے۔ ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی، یہ بات بہت عجیب تھی۔ تب اس بت سے آواز نکلی، یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسرا نوشیروان کا محل ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گیا۔ نوشیروان کا یہ محل نہایت ہی مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی۔ شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلنی تھی۔ محل کے 14 کنکر ٹوٹ کر نیچے گر پڑے۔ آپ کی پیدائش پر ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ فارس کے تمام آتش کدواں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے، اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات میں ایک ہی وقت میں تمام کی تمام آتش کدواں کی آگ آنن فانن بجھ گئی۔ آگ کے پوجنے والوں میں رونا پیٹنا شروع ہو گیا۔ کسرا کو یہ تمام اطلاعات ملی تو اس نے ایک کاہن کو بلایا۔ اس نے اپنے محل میں شگاف پڑنے اور آتش کدواں کی آگ بجھنے کی واقعات اسے سنائے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
وہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا، تاہم اس نے کہا ان سوالات کے جوابات میرے ماموں دے سکتے ہیں، ان کا نام سطیح ہے۔ نوشرواں نے کہا ٹھیک ہے، تم جا کر ان سوالات کے جوابات لاؤ، اور وہ گیا اور اپنے ماموں سے یہ تمام واقعات سنائے۔ اس نے کہا ایک عصا والا نبی ظاہر ہو گیا ہے جو عرب اور شام میں چھا جائے گا، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اس نے یہ جواب کسریٰ کو بتایا۔ اس وقت تک کسریٰ نے جو دوسرے کاہنوں سے بھی معلومات حاصل کر لی تھی، چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا تب بھی ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے، یعنی ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا۔ پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا اے عبد المطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا ہے؟ یہ نام نہ تمہارے باپ داداؤں میں سے کسی کا ہے اور نہ ہی تمہاری قوم میں سے کسی کا ہے۔ عبد المطلب نے انہیں جواب دیا میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علامہ ساحلی نے لکھا ہے کہ آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں ہیں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی۔ اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد اور ثنا کرنے والے ہیں۔ پرانی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے۔ اپنی والدہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے صوبیہ کا دودھ پیا۔ صوبیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھیں۔ ان کو ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی کے طور پر آزاد کر دیا تھا۔ صوبیہ نے آپ کو چند دن دودھ پلایا۔ انہی دنوں صوبیہ کے ہاں اپنا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا۔ ان کے بعد صوبیہ نے پلایا۔ پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ کی آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی بستی سے روانہ ہوئی اور ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئیں۔ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا۔ ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی بھی تھی۔ وہ بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ ان کی وجہ سے حلیمہ قافلے سے بہت پیچھے رہ گئی تھیں۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، وہ سب سے آخر مکہ میں داخل ہوئیں۔